مجھے ایک بات اور بھی کرنی پڑے گی جس کو میں نے اشارے میں کیا ہے، اگر نہیں سمجھ آئی ہے مجبور ہوں، شریعت کا حکم ہے بیان کرنا ہے۔ عورتوں کے ساتھ بھی جو تعلق مرد کا ہے، شوہر کا ہے، اس کا بھی جو صحیح طریقہ ہے وہی رکھنا چاہیے، اس میں بھی غلط طریقے اختیار نہیں کرنے۔ اب جو بات میں کرنے لگا ہوں مجبور ہوں کرنے پہ، پہلے لوگ ڈرتے تھے کسی سے، بیوی کے علاوہ کسی اور عورت سے کوئی برائی کرتے ہوئے ڈرتا تھا، کہیں میرے سامنے اس کا نتیجہ نہ آ جائے، اس کو بچہ ہو گیا، میری رسوائی بھی ہوگی، مجھے بھگتنا بھی ہوگا۔ اب دوائیں نکال دی ہیں، اب انہوں نے دوسری چیزیں نکال دی ہیں، تو یہ چیزیں کہتے ہیں جی آبادی زیادہ ہو رہی ہے، آبادی روکو، تو کیا آبادی کو تم کھلاتے ہو؟ قرآن کہتا ہے جو آتا ہے اپنا رزق ساتھ لے کر آتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ذمہ کرم پر ہے اس کا رزق۔ وہ جو بند لکڑی میں کیڑے کو بھی رزق پہنچاتا ہے، جو پہاڑ میں پتھر میں کیڑے کو رزق پہنچاتا ہے، وہ انسان کو نہیں دیتا کیا؟ یہ ہماری کرپشن بگاڑ ہے جس سے ہم نے معاشرہ بگاڑا ہوا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میری امت بڑھاؤ، قیامت کے دن میں فخر کر سکوں اپنی امت کے زیادہ ہونے پہ۔ اور یہاں کہا جا رہا ہے نہیں جی آبادی روکو، آبادی کم کرو، اور اس کے لیے باقاعدہ وقفہ کرنے کی اجازت شریعت نے، عورت کی صحت کی خاطر وقفہ کر سکتے ہیں، لیکن نتیجہ کیا ہوتا ہے؟ دوائیں لینے کی وجہ سے بیماریاں ہو جاتی ہیں، راستہ ہی بند ہو جاتا ہے، پھر پریشان ہوتے ہیں۔ یہ جو ہماری سوچ ہو گئی ہے آج، اور ہمیں گناہ کر کے اس کے انجام سے بچانے کے طریقے نکالے جا رہے ہیں کہ نہیں جی اگر آپ بدفعلی کر لیں تو کوئی خطرہ نہ ہو، تو ان چیزوں نے آبادی نہیں روکی ہے، انہوں نے گناہ کو بڑھاوا دیا ہے، اور وہ حال ہمارے سامنے ہے۔ شرم و حیا مٹ گئی، بڑے بڑے بورڈ لگا دیے آپ نے ان چیزوں کے۔ اب بچے آپ سے پوچھیں تو آپ کیا جواب دیں گے؟ یہ کس چیز کا بورڈ لگا ہوا ہے؟ یہ کس چیز کا اشتہار آ رہا ہے؟ یہ جو نام رکھ دیا آپ نے اور کہا کہ یہ چیزیں استعمال کریں، نتیجہ آپ اپنی بیٹی یا بیٹا پوچھ لے، بچہ پوچھ لے، کیا جواب دیں گے؟ تو شرم و حیا کو آپ نے ختم کیا۔ پھر غلط ڈرامے، فلمیں، یہ جو فلمستان ہے آپ کا شو بز، جتنی برائیاں انہوں نے معاشرے میں ڈالی ہیں اس سے زیادہ کسی اور نے نہیں ڈالی ہوں گی۔ وہ ذمہ دار ہیں اس کے، وہ بھلے سے یہاں کے ہوں یا باہر کے ہوں۔ یہ سب کے سب نتیجہ آج آپ کے سامنے ہے، آپ رو رہے ہیں، سکون چھن گیا ہے، برکت اٹھ گئی ہے، فحاشی بڑھ گئی ہے، عریانی بڑھ گئی ہے۔ عریانی کا مطلب ننگا ہونا، لباس پہن کے بھی لوگ ننگے ہیں۔ تو یہ برائیاں ہم نے خود اپنا لی ہیں، ہم نے پھیلا دی ہیں۔ اب وہ ماحول نہیں رہا کہ آپ کسی سے کچھ کہہ سکیں، اب یہ کہ آپ کی بات کو کوئی برداشت کرتا نہیں ہے، ختم ہو گئی برداشت۔ کہہ کے دیکھیں کسی کو، ایسا نہ کرو، کہیں گے اپنی نیکی اپنے پاس رکھو، اپنی نصیحت اپنے پاس رکھو، آگے سے ایسے جواب ملنے شروع ہو گئے۔ تو یہ میرے اور آپ کے لیے بہت سنبھلنے سوچنے کی بات ہے۔ ایک دوا آپ کو پتہ ہو کہ اس کو کھاؤں گا اور اس کے اثرات جو ہیں فائدہ کم ہوگا، نقصان زیادہ ہوگا، آپ فوراً کہیں گے جی ایسی دوا دو جس کے سائیڈ ایفیکٹ یا برے ایفیکٹ نہ ہوں، اس کے خرابیاں نہ ہوں۔ لیکن ایسا کام کرتے ہوئے آپ کیوں نہیں سوچتے کہ جس کے اثرات برے ہیں، جس کے نتائج برے ہیں، فائدہ کم ہے، وہاں آپ نہیں اس کو استعمال کرتے؟ میں نے کتنی مرتبہ آپ کو کہا موت سے ہم نہیں بچ سکتے، عذاب سے بچ سکتے ہیں۔ عذاب سے بچنے کی کوشش نہیں کر رہے ہیں، موت سے بچنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ اس سے بچ سکتے نہیں، اور جس سے بچ سکتے ہیں اس کی کوئی کوشش نہیں ہے۔ تو کیا سمجھداری ہے؟ اور پھر مجھے کوئی میں 1% نہیں کہہ رہا، 1% نہیں کہہ رہا، ایک شخص دکھا دو جس نے برائی کی ہو اور اس کا نتیجہ اچھا ہوا ہو، مرد ہو یا عورت،
کوئی ایک دکھا دو کہ اس نے برائی کی اور اس کا نتیجہ اچھا رہا. نہیں، حرام کھانے والے، حرام کرنے والے یا غلط کرنے والے یا گناہ میں زندگی بسر کرنے والے، ان کا کسی ایک کا بھی انجام اچھا نہیں. آپ کو کوئی بیماری ہو جائے، اللہ نہ چاہے ٹھیک کرنا، کوئی ٹھیک کر سکتا ہے؟ پوچھئے لوگوں سے کہ آپ کے پاس کروڑوں روپے ہیں، آپ علاج کروا لیں، وہ کہیں جی ہم خرچ کرنے کو تیار ہیں، علاج نہیں ہو رہا، ڈاکٹروں نے جواب دے دیا ہے، یہ ہو گیا ہے، وہ ہو گیا ہے، اس طرح کی باتیں. اور جو اللہ کے بندے ہیں، اللہ کی مانتے ہیں، اللہ خود فرماتا ہے تم میرے سچے بندے بن جاؤ تو پھر کیا ہوگا؟ پھر وہی ہوگا کہ اللہ تعالی خود فرمائے گا بول میرے بندے کیا چاہتا ہے. یہ جو اپنا آپ ہے نا، اسی کو سنبھالنا ہے. اور جوانی ہو، بڑھاپا ہو، کوئی عمر ہو، ہمارے پاس مثالیں موجود ہیں. پانچوں وقت آواز آ رہی ہے حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، اور ہم اس کو کامیابی سمجھتے نہیں، آتے نہیں ہیں. پھر کیا چاہتے ہیں؟ جی منافع ہو، یہ ہو، ہمیں راتوں رات اتنا مل جائے اور یوں ہو جائے وہاں ہو جائے. کیا ہے؟ کون ساتھ لے گیا کچھ؟ سب یہیں رہ جانا ہے. کمانا برا نہیں ہے، آپ کو جائز کمائیں، جائز خرچ کریں، برا نہیں ہے. دنیا دار ہونا بری بات نہیں ہے، دنیا پرست ہونا بری بات. دنیا سے محبت ہو جائے نا، یہ بری بات ہے. تو جن لوگوں نے نصیحتوں کو، بھلائیوں کو نہیں اپنایا، ان کا نتیجہ خراب ہوا. تو پہلی قوموں کو تباہی کا سامنا کرنا پڑا. ان کا انجام دیکھ کر بھی ہم نہ سمجھیں تو اس کا مطلب یہ کہ ہم سمجھدار نہیں. قوم نے کہا نکال دیے جاؤ گے، یہ نہ سمجھو کہ ہم تمہیں برداشت کریں گے. حضرت لوط علیہ السلام نے فرمایا میں تمہارے کام سے بیزار ہوں. سمجھانے کی کوشش کی ہے، تم نہیں سن رہے. اب نصیحت کے بارے میں سن لیں کہ سمجھایا جائے گا. آپ اولاد کو سمجھانا ہے، پیار سے سمجھائیں گے. سختی کرنی پڑے گی، سختی کریں گے. بیوی ہے، بچے ہیں، آپ ہیں، ارد گرد دوسرے بہن بھائی، سمجھائیں. نہیں سمجھتے ہیں تو آپ یہ کہیں گے اچھا جی وہ جانے، مجھے کیا ہے جی، خود ہی بھگتیں گے. جب تک آپ کے اندر دم ہے آپ نے کوشش کرنی ہے. یہ نہیں کہ جی میں 2-3 مرتبہ 10 مرتبہ کہہ چکا ہوں نہیں سنتے نا، کوشش جاری رکھنی ہے. اور پھر جو سختی کے جو صحیح طریقے ہیں وہ اپنانے ہیں. اس کے بعد آپ کے پاس کھلے آپشن ہیں جس طرح شریعت نے تعلیم دی ہے. میرے دوستوں اور بزرگوں، حضرت لوط علیہ السلام نے کہا میں تمہارے اس کام سے، تمہاری اس برائی سے بیزار ہوں. تم لوگ نہیں سننا چاہتے ہو، تمہاری مرضی، لیکن میں تمہیں بتا رہا ہوں. پھر آپ نے جب اس کو کہتے ہیں ایگزاسٹ ہونا، بہت کر لیا، ہر طرح کر کے دیکھ لیا، تو پھر اللہ کی بارگاہ میں دعا کی رب نجنی واہلی مما یعملون. اے میرے رب مجھے اور میرے گھر والوں کو ان کے کام سے بچا. ذرا دھیان سے سنیے گا. یہ جو ہاتھ کا رومال ہوتا ہے جس کو انگلش والے ہینکرچیف کہتے ہیں، دستی رومال، 23 گھنٹے اور 55 منٹ، 10 منٹ کم 24 گھنٹے آپ اس میں پھول باندھ کے رکھیں. خوشبو بھر جائے گی نا. 23 گھنٹے 55 منٹ آپ نے پھول باندھے. پھول نکال کے آپ نے 10 منٹ کے لیے گوبر ڈال دیا. کس کی بو زیادہ ہوگی؟ آپ خود منہ سے بول رہے ہیں کہ اس نجاست، اس غلاظت کی بو زیادہ ہوگی. کچھ آپ کو میرا پیغام سمجھ آیا جو میں کہنا چاہ رہا ہوں؟
یہ جو گند ہوتا ہے اس کی گندگی کا اثر دیکھیں آپ، اندازہ کریں کہ اس کے آپ پاس بیٹھا ہو کوئی، اس سے بو آ رہی ہو، آپ کی طبیعت پریشان ہو جائے گی، آپ ہٹنا چاہیں گے، وہاں سے نکلنا چاہیں گے۔ بعض لوگوں کے منہ سے بو آتی ہے، کپڑوں سے بو آتی ہے، تیزابیت ہوتی ہے، پسینے سے بو آتی ہے، ان کے ہاتھ پاؤں میں بو آ جاتی ہے، آپ گھبراتے ہیں ان کے ساتھ بیٹھنے سے۔ اسی لیے ہمیں حکم دیا مسجد کے لیے آؤ مسواک کرو، تمہارے منہ سے بو نہ آئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں امت کی تکلیف کا خیال نہ ہوتا تو میں مسواک کرنا فرض کر دیتا، لازمی کر دیتا، لازمی قرار دے دیتا۔ تو اب فرشتوں کو بو پسند نہیں، ساتھی کو بو پسند نہیں، تو ہم یہ سوچیں کہ برے کے ساتھ بیٹھنا گوارا نہیں ہے کہ اس سے بو آ رہی ہے، اسی طرح بد کردار ہوتا ہے کہ اس پر جو عذاب آنا ہے آپ کو اس کے ساتھ بیٹھنے کی وجہ سے پہنچے گا۔ تو غلط صحبت سے بھی بچنا ہے، غلط جگہ سے بھی بچنا ہے۔ اور ہمارے ہاں صفائی کو نصف ایمان کہا جاتا ہے حدیث شریف کے مطابق۔ تو صفائی ہر طرح کی، مزاج میں بھی ہو، گفتگو میں بھی ہو، لباس میں بھی ہو، ماحول میں بھی ہو، تو ہمیں صفائی اختیار کرنی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کیا دعا کر رہے ہیں؟ یا اللہ ان کے کام سے بچا کے اس کا بد اثر جو ہے، اس کا برا اثر کہیں ہمارے اندر گھروں میں نہ پہنچ جائے۔ فَنَجَّيْنَاهُ وَأَهْلَهُ أَجْمَعِينَ۔ اللہ فرماتا ہے تو ہم نے اسے یعنی لوط علیہ السلام کو اور اس کے سب گھر والوں کو نجات بخشی۔ اللہ سے مانگیں، اللہ سنتا ہے، پوری کرتا ہے۔ کوئی مانگے تو صحیح، کوئی چاہے تو صحیح۔ ہم دل سے گناہ پر راضی ہوں، زبان سے کہیں توبہ تو بات بنتی نہیں۔ سچے دل سے پکاریں، وہ کسی سے ویسے کہو تو اثر کرتی ہے، تو اللہ کے ہاں تو چلتا ہی سچ ہے۔ اور دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، دل سے پکاریں۔ اللہ فرماتا ہے إِلَّا عَجُوزًا فِي الْغَابِرِينَ۔ یہ میں پچھلے جمعے بتا چکا، پھر کہہ رہا ہوں، مگر ایک بڑھیا، عجوز بوڑھی، وہ پیچھے رہ گئی۔